پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ نکاح نامے میں ختم نبوت والا شک شامل کیا ہے۔ اب اس پر تمام کے تمام مسلمان جو اندرونی ملک اور بیرونی ممالک کے ہیں، ہر ایک ان کو بارہا مبارکباد دے رہے ہیں اور دے بھی چکے ہیں۔ اسی کے پنجاب اسمبلی کی یہ پہلی کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی چودھری پرویز الہی اور ان کے جملہ ارکان نے ختم نبوت کے اوپر اور بھی کام کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے پیغمبر کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں۔ قیامت تک نبوت اور رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی رہے گی اور جس طریقے سے چل رہی ہے۔ لیکن یہاں اس دوران ایک بات کرنے کی وضاحت کر دوں کہ ایک آدمی نے پوسٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نکاح نامے میں ختم نبوت والا شک شامل کیا ہے تو آپ اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ختم نبوت والا شک شامل کریں۔ لیکن یہ کہ اب اس آدمی کی یہ بات ضد اور عناد، بغض اور کینے کے اوپر مبنی ہے۔ ان کو یہ سوچ اور سمجھ نہیں کہ اذان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے تسلسل کے ساتھ اس طریقے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور شریعت کے کسی حکم میں کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے۔ جہاں تک ختم نبوت والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ یا کسی مسلمان کا قادیانی کے ساتھ یا کسی مسلمان کا شکی مذہب رکھنے والے متذبذب لوگوں کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ایک مرد اور عورت جب مسلمان ہوں گے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، اور اگر مرد اور عورت میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہو جائے یا کوئی ایک بھی اسلام کے خلاف ہو تو ظاہر ہے کہ ان کا نکاح برقرار نہیں رہ سکتا اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے فارم میں یہ شک شامل کرنا قابل تحسین ہے اور انسان کی زندگی کے لیے انتہا درجہ زیادہ مفید ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوگا تو آپ کے جو اولاد پیدا ہوں گے وہ بھی حلالی پیدا ہوں گے، اور جب آپ کا نکاح ہی صحیح نہیں اور آپ کا نکاح ہی برقرار نہیں تو آپ زنا ہی کرتے رہیں گے، اور آپ کے جو اولاد پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا، زنا کے اولاد ہی سمجھے جائیں گے۔ اس لیے کسی آدمی کا ختم نبوت کے بغض اور کینے اور حسد کی وجہ سے مختلف قسم کے باتیں کرنا بالکل بھی مناسب نہیں، اور ایسے لوگ تو ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسلام سے اور علماء کرام سے ان کی جلن رہتی ہے، اور اس جلن کی علامت یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ بیکار قسم کی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔